بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک سواری کو ٹھوکر سی لگی تو میری زبان سے یہ جملہ نکلا تعس الشیطان، کہ شیطان ہلاک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح مت کہو، کیونکہ جب تم اس طرح کہتے ہو تو شیطان پھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک گھر کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری قوت کی وجہ سے ہوا، بلکہ تم یوں کہو بسم اللہ، اور جب تم یوں کہو گے تو شیطان سکڑ جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک مکھی کے برابر رہ جاتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ شیطان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ انسان کو اپنے دھوکے میں مبتلا کر کے اللہ جل جلالہ سے دور لے جائے اور کسی طریقے سے انسان کو اپنی جھوٹی قوت کے دھوکے میں مبتلا کرے۔ چنانچہ جب انسان اپنے معاملات میں شیطان کا ذکر کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ انسان کو میری طاقت پر یقین ہے اور وہ میری طاقت سے ڈرتے ہوئے میرا ذکر کرتا ہے، چنانچہ وہ خوش ہوتے ہوئے پھول جاتا ہے۔ اور اگر انسان اس کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ کا ذکر کرے، اپنے تمام معاملات میں اللہ کو یاد کرے، تو شیطان خوفزدہ ہوتا ہے اور یہی گویا کہ اس کی موت ہوتی ہے، جس کو اس حدیث میں سکڑنے سے تعبیر کیا گیا۔ چنانچہ اس روایت میں بھی یہی مفہوم ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر موجود تھا، تو راستے میں چلتے چلتے کہیں سواری کو ٹھوکر لگی تو میرے منہ سے نکلا کہ شیطان ہلاک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ ایسا مت کہو، یعنی شیطان کا ذکر نہ کرو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو شیطان خوش ہوگا کہ اس آدمی کو میری طاقت کا یقین ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت کی وجہ سے اس سواری کو ٹھوکر لگی ہے، تو وہ تمہیں اس گمان میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوگا اور پھولتے پھولتے گویا کہ ایک گھر کے برابر اس کی جسامت ہو جائے گی۔ بلکہ تمہیں یوں کرنا چاہیے کہ اللہ کا نام لینا چاہیے، اور جب تم اللہ کا نام لوگے تو شیطان سکڑ جائے گا، یہاں تک کہ سکڑتے سکڑتے وہ ایک مکھی کے برابر ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو خوشی درپیش ہو تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے، اور اگر انسان کسی غم میں مبتلا ہو، اسے کوئی مصیبت پہنچے، تو وہ پھر بھی اللہ ہی کے سامنے آہوزاری کرے اور اسی کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔